چمک تجھ سے سبحان اللہ سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے، برستا اپنے رحمت برستا نہیں، دیکھ کر اپنے رحمت برستا نہیں، ماں برستا نہیں، دیکھ کر اپنے رحمت پر بھی برسانے برسانے والے، پر بھی برساتے برسانے والے، پر بھی برساتے برسانے والے، مدینے کے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے کھیتے، خدا تجھ کو رکھے مدینے کے کھیتے، مدینے کے کھیتے، خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کو سبحان اللہ، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، سارے بولو چرچا رہے گا، چرچا ہاں چرچا رہے گا، چرچا رہے گا، چرچا حشر تک ڈالے گے مولا کی دھوم مثل پارس نچد کے دلے گراتے جائیں گے، چرچا سارے بول چرچا، بچہ بچہ جوان جوان بوڑھا بوڑھا بولے گا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، بدلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ، بدلا دو گستاخ نبی غیرت سنی زندہ، ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ خود میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے خود میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے لبیک 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 یا رسول اللہ 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 کبھی گو سکھا جا سبحان کناروں سے الجھے کبھی مزاروں سے الجھے یہ کھا کر نیازوں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرا کھائے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے جب کھانے گلرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کا میں مجرم ہوا کا میں مجرم ہوا کا اے شہیدی چاہیے خبر للہ لے خبر میری
اللہ نے خبر مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ نے خبر دریا کا جوش نہ ہونا بیڑا نہ کھلا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ نے خبر اہل عمل کے عمل کام آئے میرا ہے کون تیرے سوا اہل خبر میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوا کا میں مجرم ہوا کا میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو راستے میں جانے والے راستے میں جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے دل بھی چمکا دے چمکانے والے اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی شفاعت کی ساعت اب آئی ذرا چین دے میرے گھبرانے والے ذرا چین دے میرے گھبرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے تو زندہ تو زندہ ہے واللہ 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 تو زندہ ہے کبھی غوث خواجہ کناروں سے الجھی نجدی منافق ہے کندہ کے بلّہ جگہ میں نام اس کا کندہ کے بلّہ یا رسول اللہ جو مردہ کہے تم کو بولے گا اے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم آنکھوں سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں لگانا رضا نفس دشمن ہے دم میں لگانا کہاں تم نے دیکھے گئے چہرانے والے کہاں تم نے دیکھے گئے چہرانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سارا مجمع
کر ایک آواز ہو کر میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے تیرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا ہے نمک جس کا خمیر حسن میں وہ ملی ہے حسن یار آپ ہے ربیع الاول میں تیرے صدقے میں تجھ پہ واری میں تجھ پہ قربان نبی کے آنے کا مدعا لے کر تو ایک ماہ عجیب آیا برکتوں کا عظمتوں کا یہ ماہ مبارک جو اپنے اندر بے پناہ فضیلتوں کو رکھتا ہے ہم اس ماہ کی مبارک ساعتوں سے گزر رہے ہیں حضور جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا جن کی نورانیت کا عالم یہ ہے لمبا واقعہ ہے حدیث پاک کا مختصر میں حضور کیسے اور حضور جیسا دوسرا کوئی نہیں شہر کے باہر اونٹ بیچنے والوں کا ایک قافلہ یا تاجروں کا ایک قافلہ تھا اس میں سرخ اونٹ آج بھی سرخ اونٹ سب سے زیادہ مہنگا ہوتا ہے وہ سرخ اونٹ وہاں موجود تھا اس قافلے کے پاس حبیب کا گزر وہاں سے ہوا قافلے والوں سے پوچھا کیا یہ اونٹ آپ ہمیں دو گے کوئی جان پہچان نہیں ہے قافلے والوں نے کہا ہاں لے لو کہا مگر اس کی رقم میرے پاس نہیں ہے آقا نے فرمایا میں یہ لے کر جاؤں گا اور پھر اس کی رقم تم تک پہنچاتا ہوں وہ مان لے مختصر بڑی لمبی حدیث ہے مان لے ماننے کے بعد میں وہ سرخ اونٹ جو بہت مہنگا ہوتا ہے وہ حضور کی خدمت میں پیش کیا خود لے کر اسے چلے گئے جب لے کر گئے تو قافلے والوں میں کسی نے کہا کہ کیا تمہیں ان کا نام پتہ ہے کہا نہیں تمہیں ان کا پتہ ہے کہا نہیں کہاں کے رہنے والے ہیں قبیلہ کون سا ہے کیا کرتے ہیں کچھ پتہ ہے کہا نہیں قافلے میں جتنے لوگ تھے کہا کہ تم نے ایسے ہی دے دیا تو ایک کہتا ہے کہ میں تو ان کے زلفوں میں مست ہو گیا دوسرے نے کہا کہ میں ان کی آنکھیں دیکھ کر
اسی میں ہو گیا۔ تیسرا عرض کرتا ہے میں ان کے لبہائے مبارک سے نکلنے والے نور کو دیکھ کر سبحان اللہ۔ سب آپس میں کہہ رہے ہیں، میں تو ان کے جسم اقدس کو دیکھ کر ان پر اپنی جان نچھاور کر دی، میں مست ہو گیا تھا۔ اب اتنا بڑا اتنا مہنگا ہوا، سب دیکھ رہے ہیں، لے کے چلے گئے۔ خیمے میں ایک پردہ نشین پردے میں ایک عورت تھی، اس نے کہا کہ کوئی ذمہ داری نہیں، سارے ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ذمہ داری نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، اور ایسے ہی ان کو جانے دیا۔ خیمے سے اس خاتون نے آڑ مارا کہ میں اس شخص کی طرف سے ضمانت دیتی ہوں کہ اگر وہ رقم نہ لائے تو میں پوری رقم اس کی طرف سے ادا کروں گی۔ تو کسی نے کہا کہ کیا تم انہیں جانتے؟ قافلے والوں نے سوچا کہ شاید کوئی ہو جو اسے جانتا ہے، جان میں جانا ہے۔ کسی نے کہا کیا تم انہیں جانتی ہو؟ کہا میں جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، مگر وہ جب آپ سے گفتگو کر رہے تھے پردے کی آڑ سے میں نے انہیں دیکھا اور میں بھی ان پر عاشق ہو گئی، اور میرے دل نے گواہی دی کہ جس کا چہرہ اتنا سچا ہے وہ جھوٹا ہو ہی نہیں۔ بے شک۔ ابھی بات چل ہی رہی تھی کہ صحابہ کرام کا ایک گروہ پہنچا۔ اب پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے آپ سے ایک اونٹ خریدا ہے، ہمارے آقا نے، یہ اس کی رقم ہے، یہ اس کو لے لیجیے، یہ اتنی رقم میں طے ہوا تھا، اس کو لے لیجیے۔ قافلے والے 70 کے قریب تقریباً انہوں نے کہا کہ رقم بعد میں لیں گے، رقم تو چھوڑ دو، سب سے پہلے ان کی بارگاہ میں لے کر چلے جاؤ۔ یہ حضور کی عظمت ہے، جو دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جن جیسا دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، جن جیسا دوسرا آنا محال ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا حضور جیسا۔ اس لیے استاد زمن فرماتے ہیں خدا کرنا ہوتا جو تحت مشیت، خدا بنتا خدا وہ کراتا یہ بندہ خدا کا۔ حضور کی شان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لیکن رضا نے خلق میں سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کا تجھے۔ حضور سے ٹوٹ کر محبت کرو، ایسا عشق ایسا ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تبارک و تعالی ایران کے رہنے والے تھے، والدین مجوسی تھے، حق کی تلاش میں ماں باپ کو چھوڑ دیا، گھر سے نکلے، ایک پادری کے پاس پہنچے، ایک عرصہ گزارا اسی خدمت میں کہ مجھے حق کا پتہ بتا۔ اس پادری کا جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں تو ابھی اس دنیا سے جا رہا ہوں، تجھے تیری منزل پر فلاں پادری وہ فلاں جگہ پہ رہتا ہے وہ پہنچائے گا۔ اس کا انتقال ہوا تو تقریر ہوئی، وہاں سے نکلے،
وہاں سے نکلے اس پادری کے پاس پہنچے جہاں پر پہلے نشاندہی فرمائی تھی۔ اس کے پاس پہنچنے کے بعد اس کی خدمت کی، ایک عرصہ گزارا۔ اس کا جب آخری وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ اب میرے بعد کوئی ایسا نہیں، میں تجھے اس کے پاس بھیجوں، مگر سن، اب وہ زمانہ قریب ہے کہ اللہ کے آخری نبی اس دنیا میں تشریف لائیں گے، دنیا میں تشریف لائیں گے، اور یہاں سے فلاں آبادی آگے عرب میں یثرب نامی ایک گاؤں ہے، مدینہ پاک کا پہلا پرانا گاؤں، وہاں پر وہ شہر میں ہجرت کر کے آئی ہے، تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا۔ حضرت سلمان نے پادری سے کہا کہ مگر میں انہیں پہچانوں گا کیسے؟ کہا ان کی تین نشانی، ایک صدقہ نہیں دیتے، دوسرا ہدیہ قبول کرتے ہیں، اور تیسرا دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت۔ حضرت سلمان فارسی اس پادری کے انتقال کے بعد، اس کی تدفین کے بعد وہاں سے نکلے نصیب عروج پر تھا، ایک تاجر قافلہ راستے میں ملا جو اسی مقام پر اسی طرف جا رہا تھا، اس میں داخل ہوئے، مگر ان لوگوں نے آپ کو قیدی بنا کر غلام کر دیا، اور پھر یثرب لے کر مدینہ طیبہ لے کر آئے، اور اسی بازار میں آپ کو بیچ دیا ایک یہودی کے پاس۔ جس جگہ کے لیے حضرت سلمان فارسی نکلے تھے اسی مقام پر پہنچے، شکر اللہ کا ادا کیا، اسی مقام پر کہ آخری نبی یہیں پر مبعوث ہو گئے، یہودی کے پاس، یہودی نے آپ کو خریدا، باغات میں پانی ڈالنے کا کام آپ کا تھا، وہ کام کرتے تھے۔ عرصہ گزرا، ایک دن قسمت کا ستارہ بلند ہوا اور آواز آئی کہ نبی آخری زمان تشریف لا رہے ہیں۔ آقا کی آمد جیسی سنی، باغ سے فوراً بھاگ نکلے۔ یہودی نے جب دیکھا کہ غلام بھاگ رہا ہے، پکڑ لیا۔ حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کہ نانا، میں غلام تو تیرا ہی ہے، میرا جسم تیرا غلام ہے، مگر دل کسی اور کا غلام ہے۔ میں بس جاتا ہوں اور جا کر انہیں دیکھ کر آتا ہوں۔ حضور کی خبر سنی، جب پہنچے تو باغ سے کچھ کھجوریں خرید لی تھی، کچھ کھجوریں بکری تھی، اور نیت کی کہ میں اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ حضور کا دیدار کیا، اسیر وہیں پر ہو گئے تھے، مگر دل تو قبول کر رہا تھا، مگر وہ پادری نے کہا تھا کہ 3 نشانیاں، کہا کہ جب اتنا پہنچا ہوں آپ کی تلاش میں تو یہ 3 نشانیاں بھی دیکھ لیں۔ تو وہ کھجوریں نکالی اور حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضور فرماتے ہیں کہ نانا، ہم نبی صدقہ نہیں دیتے۔ آپ نے اسے واپس لے لیا، ایک نشانی پوری ہو گئی۔ دیدار کو دیکھنے کے بعد، دیدار کرنے کے بعد میں تڑپ ایسی پیدا ہوئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں پھر باغ سے کھجور لیے اور ہدیے کے طور پر حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور کو پیش کی، حضور نے اسے قبول کر لیا۔ 2 نشانیاں پوری ہوئی، اب دل تو کہہ ہی رہا ہے، مگر تیسری نشانی کی تسکین کے لیے تیسری نشانی
کچھ دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ حضور خود اس باغ میں تشریف لائے. اتفاق سے حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی. حضرت سلمان فارسی دیکھ رہے ہیں کہ حضور تشریف لائے ہیں. چاہتے تھے کہ کوئی ہوا کا جھونکا آئے اور چادر گر جائے اور وہ مہر نبوت میں دیکھ لے جو حضور کے دو نشانوں کے درمیان ہے. خواہش کی دل میں خواہش ہی کرنا تھا. میرے آقا جو سب کچھ جانتے ہیں پلٹے چادر کو اپنے جسم سے ہٹایا اور سلمان کی طرف پلٹ کر فرماتے ہیں کہ یہی دیکھنا ہے, یہی دیکھنا ہے. حضرت سلمان فارسی حضور کے قدموں میں اور اسلام کا تو یہ حضور کا حسن ہے جس کو وہ درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے. حضور کے عشق میں گرفتار ہو کر دیکھ لو, دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہے. اللہ تبارک و تعالی حضور کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں میں زندہ رکھے اور حضور کی سچی غلامی میں ہم سب کا خاتمہ بھی خیر فرمائے. شریعت کے دائرے میں جلوس میلاد النبی کا انعقاد کرے. ہر قسم کے خرافات سے بچیں, ایسا کوئی عمل نہ کرے جس سے ماحول خراب ہو یا قانون سب کوئی کارروائی ہو, اس سے خاص طور سے بچیں. اور